اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد ارشاد رسول اکرم ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں وہ سفینۃ النجاہ اور نجات کا سفینہ ہے۔ اصل میں اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم نے امام حسین علی مقام کو پہلی جو تشبیہ دی وہ مصباح ہدایت یعنی ہدایت کا چراغ، اور دوسری جو تشبیہ دی وہ ہے چراغ النجات، سفینہ نجات۔ اور خلاصتاً اور نتیجتاً یہی دو چیزیں ہیں جن کا انسان طلبگار ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت مل جائے اور آخرت میں نجات مل جائے۔ کہ اگر دنیا میں ہدایت مل گئی تو انسان اس ہدایت کے سہارے تمام اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے اور آخرت میں اسے اس ہدایت کی وجہ سے نجات مل جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں نجات و ہدایت وہ امام حسین کی ذات میں مضمر ہے کہ اگر امام حسین علی مقام کی ذات سے متصل ہو گئے، اگر امام علی مقام کی ذات کو اپنا سرنامہ عمل قرار دے دیا تو انسان صاحب ہدایت بھی ہو جائے گا اور صاحب نجات بھی ہو جائے گا۔ پہلی جو تشبیہ رسول اکرم نے امام حسین کو دی کہ امام جو ہے وہ چراغ ہیں ہدایت کے، تو کہا جاتا ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ تو ہدایت خود نور ہے، ہدایت خود نور ہے۔ اور چراغ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ چراغ بھی نور دیتا ہے، چراغ سے روشنی ہوتی ہے، چراغ سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہدایت خود چراغ نور ہے تو پھر اس نور کو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہدایت خود ہی ایک نور ہے، خود ہی روشن ہے، خود ہی واضح ہے، تو اس نور کو چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جس حدیث کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں رسول اکرم نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ کہ حسین جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر نور تنہا کافی نہیں ہوتا، بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر نور تنہا کافی نہیں ہوتا، نور تنہا کافی نہیں ہوتا، بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر نور تنہا کافی نہیں ہوتا، بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر نور تنہا کافی نہیں ہوتا، بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر نور تنہا کافی نہیں ہوتا،
نور کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. نور کو بغیر اس سہارے کے، نور اپنی جگہ پر نور تو ہے مگر وہ اپنی خاصیت کو ظاہر نہیں کر پاتا، اپنی خصوصیات کو ظاہر نہیں کر پاتا، اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کر پاتا. جیسے ہماری آنکھوں میں بھی نور ہے، ہماری آنکھوں میں نور ہے کہ اسی نور کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھوں میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، اسے نظر نہیں آئے گا، اسے دکھائی نہیں دے گا. دکھائی دینے کے لیے آنکھوں میں نور کا ہونا ضروری ہے. ایک نور ہوتا ہے جو آنکھوں میں ہوتا ہے، اس نور کی مدد سے انسان دیکھتا ہے. مگر کیا یہ نور اکیلا و تنہا کافی ہوتا ہے چیزوں کو درک کرنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ یہ نور اکیلا کافی نہیں ہوتا، یہ نور تنہا کافی نہیں ہوتا. اب یہاں پر اگر تمام بلب خاموش کر دیے جائیں، تمام لائٹ بجھا دی جائے تو پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، تمام چیزیں تاریک ہو جائے گی. تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہماری آنکھوں میں تو نور ہے، اس نور کی مدد سے ہم دیکھ لیں گے. کہیں نور تو ہے مگر اس نور کو ایک خارجی نور کی ضرورت پڑے گی. جب یہ باطنی نور خارجی نور سے ملے گا تو پھر چیزیں روشن ہوگی، چیزیں واضح ہوگی. تو ہماری آنکھوں کو ایک باہر کا نور چاہیے. ایسے ہی ہدایت بھی نور ہے، ہدایت نور ہے. لیکن یہ نور کب کام کرے گا؟ کہ یہ نور اس وقت کام کرے گا، ہدایت اس وقت کام کرے گی، ہدایت اس وقت آپ کے کام آئے گی جب آپ نور حسین سے متمسک ہو جائیں گے. جب آپ نور حسین سے متمسک ہو جائیں گے تو ہدایت آپ کے کام کرے گی. اگر صرف ہدایت کا نور لے کر بغیر نور امام حسین کے آپ یہ چاہیں کہ کسی مقام تک پہنچ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. بغیر نور حسین کے اس راستے کو طے نہیں کیا جا سکتا. یہ راستہ بہت سخت و دشوار ہے. آپ یہ کہیں کہ ہدایت تو خود ہی نور ہے، ہم اس نور کے سہارے جو ہے اپنی آخرت کی منازل کو اور تمام چیزوں کو طے کر لیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. بغیر نور حسین سے متمسک ہوئے بغیر آپ جو ہے کسی بھی راستے کو طے نہیں کر سکتے. تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. یہ نور حسین کی خاصیت کیا ہے؟ اس نور کی خاصیت کیا ہے؟ اس چراغ کی خاصیت کیا ہے؟ اس چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ نور حسین نے اس عالم کو اس انداز سے روشن کیا، اس طریقے سے روشن کیا، اس طریقے سے لوگوں تک بصیرت کی روشنی کو پہنچایا کہ آج انسان اگر صرف امام حسین کی تعلیمات، امام حسین کے بیان کردہ اقوال، امام حسین کی بیان کردہ باتوں کو اپنا مطمع نظر بنا لے تو وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. بہت سارے کمالات و بہت ساری معنویات و بہت سارے افتخارات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. اور امام حسین کی میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ امام حسین کی پوری ذات، امام حسین کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ آپ پوری حیات کو چھوڑیں، پوری حیات تو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے. از اول تا ابتدا اگر کوئی امام حسین کی حیات سے متمسک ہو رہا ہے تو وہ کمالات و عرفانات کے کس مقام پر پہنچے گا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تاریخ میں کہ کچھ افراد امام کی صرف 8 روزہ حیات کو جب اپنی مشعل راہ بنا لیتے ہیں، مشعل زندگی بنا لیتے ہیں، تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ تاریخ انہیں علیہ السلام کے لقب سے یاد کرتی ہے. صرف 8 روزہ حیات کو
یہ جناب حور علیہ السلام 2 محرم سے امام علی مقام کی عبادتوں کو، عرفانات کو، بیانات کو دیکھ رہے ہیں۔ صرف 8 دن حسین نے ذات حسین میں غور و فکر کیا، صرف 8 دن حر نے امام حسین کی ذات میں غور کیا، فکر کیا، تدبر کیا، پہنچنے کی کوشش کی۔ اس چراغ ہدایت جس کو پروردگار عالم نے روشن کیا تھا، اس چراغ سے متمسک ہوئے تو 8 دن میں حر ایک ایسے مقام سے اٹھے اور اس مقام پر پہنچے جس مقام کو ہم لوگ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام کی زندگی کا ایک لمحہ، امام کی زندگی کا ایک ثانیہ، امام کی ایک نظر، امام کا ایک التفات انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ امام کا ایک التفات، اور یہ مجالس حسین اور یہ عزاداری مظلوم کربلا میں کہا کرتا ہوں کہ امام کی زندگی کا سب سے بارز پہلو، سب سے روشن پہلو، سب سے نمایاں پہلو امام حسین کی زندگی کا کربلا ہے، اور اس کربلا کی یادگار یہ مجالس عزا ہے جو آج ہم لوگوں کو میسر آئی ہیں، ہم لوگوں کے نصیب میں آئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو آج ہم لوگ انجام دے رہے ہیں، یہ امام حسین کی زندگی کا سب سے بارز پہلو ہے کربلا، کہ جس کربلا میں نے کہا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہونے والی، جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی۔ یہ قتل حسین کیا ہے؟ قتل حسین حرارت قلب کا ذریعہ ہے۔ قتل حسین سے مومنین کے قلب باحرارت رہتے ہیں، اور قلب باحیات اور زندہ اسی وقت ہوتا ہے جب قلب میں حرارت ہو۔ وہ قلب مردہ ہے جس میں حرارت نہ ہو، اور مردہ قلب کسی کام کا نہیں ہوتا، مردہ قلب بیکار ہے۔ یہ قتل حسین ہے جو مومنین کے قلوب کو زندہ کرتا ہے۔ یہ مجلس حسین کیا ہے؟ یہ مجلس حسین در حقیقت ذریعہ ہے، یہ مجلس حسین واسطہ ہے، یہ مجلس حسین فیض کا ایک دریا ہے۔ اس فیض کے دریا سے استفادہ کرنا ہے، اس فیض کے دریا سے اپنے آپ کو متمسک کرنا ہے، اس فیض کے دریا سے ہمیں عرفان حاصل کرنا ہے، اس فیض کے دریا سے ہمیں کمالات حاصل کرنے ہیں۔ یہ عام ہے دریا، ایک بہت عظیم شے، ایک بہت یعنی نجات کا جو جسے وسیلہ کہنا چاہیے، ایک عظیم وسیلہ پروردگار عالم نے ہمیں اسے عطا کیا ہے، ایک عظیم شے۔ یہ عزاداری مظلوم کربلا اس کی اہمیت کو، اس کی حرمت کو، اس کے احترام کو، اس کے فلسفے کو، اس کے اندر جو اسباق ہیں اسے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ ایک رسم ہے جو مذہب تشیع کے اندر پائی جاتی ہے اور اس رسم کو لوگ انجام دے رہے ہیں، یہ رسم کا نام نہیں ہے۔ اصل میں کربلا رزم کا نام ہے، مجلس حسین بزم کا نام نہیں ہے، مجلس حسین رزم کا نام ہے۔ یہ بزم نہیں ہے، یہ رزم ہے۔ اس سے وہ مقام لوگوں نے حاصل کیا ہے، اس مجلس حسین سے وہ فیوز و برکات لوگوں نے حاصل کیے ہیں کہ اگر ان فیوز و برکات کو کسی اور واجب یا مستحب میں تلاش کرتے تو شاید انہیں وہاں پر نہ مل پاتے۔ اگر کسی اور عبادت میں اس فیض کو تلاش کیا جاتا تو شاید وہ فیض اس عبادت میں انہیں نہ ملتا جو فیض اس مجلس حسین سے حاصل ہوتا ہے۔
ہر عبادت کے کچھ آفات ہوتے ہیں، ہر عبادت کے کچھ آفات ہوتے ہیں کہ جن آفات کو اگر کنارے کر دیا جائے تو پھر اس عبادت سے صحیح طریقے سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، نماز کی بھی آفتیں ہیں، جیسے روزہ ہے، روزے کی بھی آفتیں ہیں۔ عبادتوں میں سب سے بڑی جو آفت ہے، جو تمام عبادتوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تمام عبادتوں کو جو ہے مخدوش کرتی ہے، ان تمام عبادتوں، ان تمام آفتوں میں سب سے بڑی آفت عبادت کی ریا ہے، ریا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں نفس پرستی، نفس پرستی، ریا، یہ آفات عبادت ہے۔ عزاداری بھی ان آفات سے محفوظ نہیں ہے۔ عزاداری اگر خالص، خلوص کے ساتھ، خالصتاً اگر اسے انجام دیا جائے تمام آفتوں سے ہٹا کر، تو دیکھیں عزاداری کیا کمال دکھاتی ہے، عزاداری کیا فیض پہنچاتی ہے، عزاداری کیا برکت پہنچاتی ہے۔ ریا بھی ایک، ریاکاری آفات عزاداری میں سے ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے والی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جسے بار بار بھی دہرایا جائے تو اس کی افادیت کم نہیں ہوتی۔ خطابت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ اصول یہ کہتا ہے کہ جب ذاکر منبر پر جائے یا ذکر حسین سنانے کے لیے آئے، چاہے کسی عنوان سے آ رہا ہو، الگ الگ عنوانات ہیں ذکر حسین کے، جس عنوان سے آ رہا ہو تو لوگ جمع ہوتے ہیں منبر کے نیچے، لوگ جمع ہوتے ہیں مائک کے نیچے، لوگ آتے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، تو اصول یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو وہ ذاکر حسین کی طرف متوجہ کروائے، نہ کہ اپنی طرف متوجہ کرائے۔ یہاں پر جناب سیدہ تذکرہ حسین کا سننے آتی ہے، نہ کہ ذاکر کا تذکرہ سننے آتی ہے۔ تو امام حسین کی طرف لوگوں کو متوجہ کرانا ہے۔ اپنے آپ کو سجا لینا، اپنے آپ کو مزین کر لینا اور اس انداز سے مزین کرنا کہ لوگوں کی توجہ عزا کی طرف کم اور ذاکر کی طرف زیادہ ہو جائے، یہ خلاف اصول ہے، یہ خلاف اصول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداری امانت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی ہمارے ہاتھوں میں۔ عزاداری کی ترویج کے ساتھ ساتھ عزاداری کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ امام حسین کی طرف متوجہ کرانا ہے لوگوں کو، نہ کہ اپنی طرف متوجہ کرانا۔ ایک آنسو، ایک قطرہ آنسو مجلس حسین میں جو بہتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ اور اس کے ثواب کا اندازہ انسان لگا نہیں سکتا۔ علامہ ہلی کا ایک واقعہ ہے، علامہ ہلی کہتے ہیں کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص امام حسین کے قبے کے نیچے 40 شب دعا کرتا ہے، 40 شب جمعہ، اسے امام زمانہ کی زیارت کا شرف ملتا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے
40 شب جمعہ امام حسین کے قبے کے نیچے زیارت پڑھی اور امام کی زیارت کی 40 شب جمعہ. یہ 40 شب جمعہ اس عمل کو کرنے کے بعد اب ان کے ذہن میں آیا، وہ پھر زیارت کے لیے نکلے. اب ان کے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوئے. 2 سوال. ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص 40 شب جمعہ زیارت کرے گا امام کی، اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی. تو مجھے امام کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا سوال جو ان کے ذہن میں چل رہا تھا وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ایک قطرہ امام حسین کے غم میں ان کے لیے آنسو بہانے کے لیے اتنا ثواب پروردگار عالم نے لکھ دیا، اتنا ثواب پروردگار عالم نے لکھ دیا. ایک آنسو کے بدلے اتنا ثواب. اس کا فلسفہ کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بے انتہا اور بے حد ثواب امام کے لیے، امام کے غم میں آنسو بہانے کے لیے پروردگار عالم نے کیوں لکھا؟ اتنا ثواب کیوں ہے؟ 2 سوال لے کر وہ سفر میں ہے. راستے میں ایک شخص انہیں ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. سلام اور دعا کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں. اور اس شخص نے کہا کہ تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ کہ سوال تو ہے لیکن شاید اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو. کہے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا جواب میرے پاس ہے. علامہ نے کہا ٹھیک ہے پھر بیان کیجئے، بتائیے. وہ شخص کہتا ہے کہ فرضاً اگر کوئی بادشاہ کسی ملک کا کسی جنگل میں پھنس جائے اور اس بادشاہ کی جان بچنی مشکل ہو اور اس جنگل میں ایک شخص جس کا پورا اثاثہ اور پوری جمع پونجی ایک بکری ہو، وہ شخص اس بکری کا دودھ اس بادشاہ کو پلا دے اور اس کی پیاس بجھا دے اور اس کی جان بچا لے، اور اس نے بچا لی. اور پھر اسے بھوک لگی بادشاہ کو، تو اس نے اپنا پورا اثاثہ جو بکری تھا وہ اسے ذبح کر کے اس کے کباب بنا کر اسے کھلا دیا، اور اس طریقے سے اس بادشاہ کی جان بچ گئی. اب جب بادشاہ اپنے ملک میں آیا تو وہ شخص جس نے بادشاہ کو دودھ اور اپنی بکری کا کباب کھلایا تھا وہ انعام دینا چاہتا ہو تو انصافاً اسے کتنا انعام اس شخص کو دینا چاہیے؟ کتنا انعام دینا چاہیے؟ کہ اگر انصاف سے دینے بیٹھے گا بادشاہ تو چونکہ اس شخص نے اپنا سب کچھ جو اس کی بکری تھی وہ دے دیا تھا، تو انصافاً بادشاہ کو بھی اپنا سب کچھ جو اس کے پاس ہے وہ اسے دے دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ دیا تو بادشاہ کو بھی اپنا سب کچھ دینا چاہیے. کہ امام عالی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو کچھ حسین کے پاس تھا وہ سب دے دیا خدا کو، خدا کی راہ میں سب دے دیا. اپنی اولادیں، اپنے بال بچے، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ نثار کر دیا. تو کہے اس سے بڑا انصاف کرنے والا تو کوئی اور شخص ہے نہیں، کوئی اور ذات ہے نہیں. جب وہ ذات انصاف کرنے بیٹھے گی تو اگر وہ اپنی پوری کائنات بھی امام حسین کو بخش دے تب بھی انصاف نہیں ہو پائے گا. اپنی پوری کائنات بھی دے دے تو انصاف نہیں ہو پائے گا. تو اگر اس نے اپنے پاس کے بے حد ثواب کو اپنے امام حسین کے رونے والوں کے لیے مخصوص کر دیا تو یہ انصاف سے الگ چیز نہیں ہے.
یہ انصاف سے ہٹ کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کا غم منا رہے ہیں جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو بہت بے حد ثواب ہے اس مجالس عزا کا۔ مجالس عزا روحوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ، مجالس عزا روح کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ روح کو پاک کرتی ہے، روح کو مطہر کرتی ہے، روح کو طیب کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو کام ہے، جو ہمیں کرنا ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے، جو واقعاً بہت بڑا اور بہت عظیم کام ہے، لیکن انسان جب تکبر کی منزل میں آتا ہے، انسان جب اپنے نفس کی منزل میں آ جاتا ہے اور جب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں اور میں اور میں، تب پھر معاملات پروردگار عالم اسی کے میں کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ تمام معاملات چونکہ تم کہہ رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، تو پھر ثواب بھی تم اپنے آپ سے لے لو۔ برگزار کرنا مجلس کا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے کہ ہم برگزار کر سکتے ہیں، ہم بانیان مجلس ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کسی ایک پروگرام کا محتاج ہوتا ہے، تو بانیان برگزار کر سکتے ہیں مجلس کو، آپ مجلس کو برگزار کر دیجیے۔ اب جب مجلس عزا برگزار ہو گئی، فرش عزا بچھ گیا، اب یہاں سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب ہم خود کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ اب یہ مجلس حسین ہے، اب یہ ملکیت حسین کی ہے، اب یہ ملکیت زہرا کی ہے۔ یہاں سے اب حدود و اختیارات ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، اب آپ کے حدود و اختیارات ختم ہیں۔ یہاں سے فلاں کی مجلس اور فلاں کی مجلس نہیں ہوتی، مجلس حسین کی ہوتی ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے۔ وہ مجلس جو کسی خاص شخص کی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مصائب و فضائل پڑھوائے۔ اگر کسی کو اپنی مجلس کروانی ہو تو وہ اپنے فضائل پڑھوائے اور اپنے مصائب پڑھوائے۔ اگر مجلس حسین کی برپا ہو رہی ہے تو پھر فضائل بھی حسین کے ہوں گے، مصائب بھی حسین کے ہوں گے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے اتنی اچھی مجلس پڑھ دی تو ہماری اچھی اور ہماری بری کے لیے یہ مجلس برگزار نہیں ہوئی تھی، حسین کا تذکرہ سننے کے لیے مجلسیں برگزار ہوئی تھی۔ اگر میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے اور اگر میرا مطمع نظر اور اگر میرا مقصد تعریف ہو، دولت ہو، تو اتنی ساری روایتیں اس کے لیے وارد ہوئی ہیں کہ اگر کسی شخص کی نیت، اگر کسی شخص کا ہدف مجلس حسین سے پیسہ حاصل کرنا یا شہرت حاصل کرنا ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور بہت ساری روایتیں ہیں، جا کے دیکھیں، پڑھیں، اور مقصد کو بدلنا، مقصد نہیں بدلنا چاہیے۔ انسان ذکر حسین سننے کے لیے آتا ہے، نہ کہ کسی خاص ذاکر کا ذکر سننے کے لیے آتا ہے۔ مجلس حسین حسین کی مجلس ہوتی ہے، نہ اس کی مجلس ہے نہ اس کی مجلس ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، واقعہ قاسم جگر کی۔ جگر یعنی کلیجی بیچنے والا شخص ہے، فارسی میں کلیجی کو جگر کہتے ہیں، قاسم جگر کی۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ مجلس حسین کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور مجلس حسین ملکیت کس کی ہے، مجلس حسین امانت کس کی ہے۔ ایک بہت قوی الجثہ شخص، بہت طویل قامت کا شخص، کافی لمبا اونچا پورا، کافی طاقتور، وہ جگر بیچا کرتا تھا، کلیجی بیچا کرتا تھا، اور
اپنے محلے کا اور اپنے ایریے کا وہ شخص کافی نامی گرامی تھا، اس لیے کہ اگر کبھی جھگڑا وغیرہ کسی سے ہوتا تھا تو وہ تنے تنہا کئی آدمیوں سے اکیلا مقابلہ کر لیتا تھا. ایک یعنی ایسا شخص جس سے اکثر لوگ جو ہے ڈرا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے. اس کی ایک اور بہت بری صفت تھی، 2 بری صفتیں تھیں اس میں. ایک تو جو زبان فارسی میں کہتے گردن کلفت تھا، یعنی بدماش قسم کا تھا آدمی، اور دوسرے وہ شراب پیا کرتا تھا. استاد دانشمند کی کلپ جو ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. استاد دانشمند نے اس پورے واقعے کو نقل کیا حوالے کے ساتھ. اب وہ شراب بھی پیا کرتا تھا اور یہ بھی عمل اس کا تھا، 2 عمل اس کے ساتھ ساتھ تھے. مگر ایک چیز تھی اس کے اندر، ایک خاصیت. وہ اس زمانے کا تھا، پرانے زمانے کا، آج سے 50-60 سال پہلے کا. زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ انسان کے اطوار میں اور عادتوں میں کافی زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ فرق آیا. آج سے 50-60 سال پہلے کا واقعہ تھا. اس کی ایک عادت تھی کہ ماہ ذی الحجہ کے آخر میں، جب ذی الحجہ کا آخر ہوتا تھا تو وہ شراب نوشی بالکل ترک کر دیا کرتا تھا، اور محرم اور سفر میں بالکل بھی شراب نہیں پیتا تھا. کہے یہ محرم اور سفر میرے مولا کا مہینہ ہے، اس میں شراب نوشی ترک کر دیتا تھا، اور تمام جو اس کی عادتیں تھیں وہ تمام ترک کر دیتا تھا، اور محرم میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھا کرتا تھا. ایسے بھی محرم حرمت کا مہینہ ہے، امام حسین کے شہادت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان جتنا اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے کر لے. بہرحال محرم قریب آتا تھا وہ کر لیتا تھا. اور ایک چیز اور تھی، اکثر و بیشتر ہم جذبات میں یا اپنے ادھورے اور ناقص علم کو کامل سمجھ کر کسی کے بھی بارے میں بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. فیصلہ اکثر و بیشتر فیصلے تو خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہم کسی کو بھی عارف بنا دیتے ہیں اور کسی کو بھی گناہ گار ثابت کر دیتے ہیں. نہ گناہ گار ثابت کرنا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کسی کو بھی گناہ گار بنا دینا، کسی کو بھی بدکار بنا دینا، اور کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دینا، یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اتنی جلدی. بہت ساری چیزیں، مثلا کہا گیا روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ بے نمازی ہے. نہیں بول سکتے کہ تم کیسے بے نمازی ہو. کیوں بولو گے بھائی؟ آپ کون ہوتے ہو اس کو بے نمازی بولنے والا؟ ہو سکتا ہے اس نے گھر میں نماز پڑھی ہو سکتا ہے اس نے کہیں اپنے کمرے کو بند کر کے نماز پڑھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جو آپ نہیں کرتے ہو. امام حسین سے پوچھا کہ ادب کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے کتنی عجیب و غریب حدیث ہے امام کی. کہ ادب کی تعریف کیا ہے؟ کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو جس کو بھی دیکھو اس سے اپنے سے بہتر سمجھو، یہ ادب ہے. جب اپنے گھر سے نکلو تو جس سے بھی ملو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، یہ ادب ہے. آج کہاں ادبی معاشرہ کہاں رہ گیا؟ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں. مجلس حسین میں کسی کے لیے بھی کسی بھی لفظ کا استعمال کر دینا یہ بہت غلط ہے. اب قاسم جگر کا مسئلہ یہ ہوا کہ قاسم جو تھا، آپ نے ایران کے علم دیکھے ہوں گے، اگر آپ تو ویڈیو وغیرہ بہت آتی ہے، تو اپنے یہاں جیسے ایک بانسے پر علم ہوتا ہے ویسا علم نہیں ہوتا وہاں پر ایسے لمبے علم ہوتے ہیں. ایک بڑا سا لمبا سا بانسا ہوتا ہے، اس پر کئی علم نصب ہوتے ہیں، 12-14 ایسے علم نصب ہوتے ہیں. ایسے لمبا علم ہوتا ہے اور کافی وزنی علم ہوتا ہے، کافی بڑا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ کافی
قوی شخص تھا، کافی مضبوط شخص تھا، تو اور اس انجمن کا علم بہت بڑا تھا، تو ایک خاص انجمن تھی تہران کی، اس انجمن کا یہ علم بردار تھا، علم اٹھاتا تھا۔ جب بھی ہیئت نکلتی تھی، جلوس نکلتا تھا، تو یہ جلوس کا علم اٹھایا کرتا تھا۔ کافی بڑی ہیئت تھی، کافی بڑا جو ہے انجمن تھی، 20,000 افراد اس انجمن میں تھے، یہ علم اٹھایا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس انجمن کا یہ علمدار تھا، تو سب سے پہلے جب جلوس جاتا تھا تو آگے آگے علم ہوتا تھا، تو انجمن کے سب سے پہلے شخص جس پر نظر پڑتی تھی وہ قاسم جگر کی۔ لوگ کم ہونا شروع ہوئے انجمن سے، لوگوں نے دوری اختیار کی، تو انجمن کے جو ذمہ دار افراد تھے، 7 افراد تھے جو انجمن کے ذمہ دار تھے، انہوں نے سوچا کہ ہماری انجمن میں اتنے افراد تھے، وہ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے 20,000 پر مشتمل تھی انجمن، اب بہت کم لوگ رہ گئے۔ تو کچھ لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ جو ہے انجمن میں نہیں آتے، آپ انجمن میں نہیں آتے؟ تو سب نے یہی کہا کہ جب ہمارا دستہ نکلتا ہے تو سب سے آگے جو ہے وہ قاسم جگر کی علم پکڑ کر رکھا ہوتا ہے، اور قاسم جو ہے وہ شراب پینے والا شخص ہے، ایک شرابی شخص ہے۔ ایک شرابی شخص جس انجمن کا علمدار ہوگا، ہم اس انجمن میں نہیں رہیں گے، ہم نے انجمن سے کنارہ کشی اختیار کری۔ بہرحال جب انجمن کے ذمہ داروں کو پتہ چلا کہ قاسم کی وجہ سے لوگ انجمن چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہے کہ اب قاسم سے کہا جائے کہ قاسم تم انجمن چھوڑ دو۔ اب قاسم سے کہے کون؟ لگا قاسم سے سب گھبراتے ہیں۔ بہرحال انجمن کے جو 7 بزرگ افراد تھے وہ قاسم کے پاس آتے ہیں اور قاسم سے کہتے کہ قاسم کیا حسین کو دوست رکھتے ہو؟ قاسم پوچھتا ہے کون حسین؟ کہے حسین علی مقام، حسین ابن علی۔ کہے کیسی بات کرتے ہو، حسین کو دوست رکھتا ہے؟ کہے بچپن سے لے کے آج تک حسین کی عزاداری کر رہا ہوں، میرے ماں، میرے باپ، میری اولاد، میرے بچے سب حسین پر قربان ہو جائیں، میں اور حسین کو نہ دوست رکھوں؟ کہے اگر تم حسین کو دوست رکھتے ہو تو تم کیا چاہتے ہو کہ حسین کی مجلس میں زیادہ لوگ آئیں یا کم لوگ آئیں؟ کہے حسین کی مجلس پرسکون ہونا چاہیے، جتنے زیادہ افراد حسین کی مجلس میں آ سکتے ہو آئیں۔ کہے اگر کسی ایک شخص کی وجہ سے مجلس میں لوگ نہ آ رہے ہوں تو کہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ مجلس سے دور ہو جائے تاکہ دوسرے آئیں، اس ایک شخص سے کہو کہ وہ مجلس سے ہٹ جائے۔ تو کہے قاسم تمہاری وجہ سے لوگ انجمن میں آ نہیں رہے۔ قاسم کہتا ہے بسم اللہ، میں ہٹ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب قاسم جو ہے انجمن میں نہیں آئے گا، علم نہیں اٹھائے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ مجلس میری ہے نہ مجلس آپ کی ہے، مجلس حسین کی ہے۔ قاسم کو منع کر دیا۔ اب ایک محرم آتی ہے، قاسم کے بچے کہتے ہیں کہ ہم حیات جا رہے ہیں، انجمن جا رہے ہیں، کہ آپ نہیں چلیں گے؟ قاسم کہتا ہے کہ تم چلو میں آتا ہوں۔ قاسم بازار جاتا ہے اور سیاہ کپڑے اور سیاہ پرچم بازار سے خرید کر لاتا ہے، اور اپنے گھر کی زیر زمین میں جو تہہ خانہ میں نے بتایا تھا کہ ایران میں اکثر گھروں میں تہہ خانہ ہوتا ہے، اس تہہ خانے میں جاتا ہے، پورے پرچم کو چاروں طرف دیوار پہ لگاتا ہے، اور پرچم لگانے کے بعد جو بھی اسے یاد تھے اشعار، جو بھی اس نے سن رکھا تھا اتنے سالوں میں مجلس میں، وہ تمام پڑھتے جاتا ہے، ماتم کرتا جاتا ہے، یا حسین کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ قاسم کی مجلس ہو گئی، ایک آدمی، اور وہ مجلس اس طریقے سے ہوتی ہے۔ 4 محرم آتی ہے، یہ 7 ذمہ دار جو ہیں، 7 ذمہ دار۔ اب قاسم کہتا ہے دوسری محرم کو پھر ماتم کرتا ہے، وہی جو اسے یاد ہوتا ہے پڑھتا ہے، ماتم کرتا ہے۔
کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا گناہگار ہوں، اس قابل نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے آپ کی مجلس میں آنے سے روک دیا، میں گناہگار ہوں، میں آپ کی مجلس میں نہیں جا پا رہا، جو بھی پرسہ ہے وہ یہیں سے قبول کرے۔ بہرحال 4 محرم آتی ہے، انجمن کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کے پاس آتا ہے روتے ہوئے۔ جب وہ دوسرے کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دوسرا بھی رو رہا ہے، وہ ساتوں جمع ہوتے ہیں، ساتوں گریا کر رہے ہوتے ہیں، ساتوں گریا کر رہے ہیں۔ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ سب نے یہی کہا کہ ہمارے خواب میں امام حسین آئے، ہمارے خواب میں امام حسین آئے، اور مولا نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری مجلس سے کسی کو باہر کرنے والے؟ تمہیں کس نے حق دیا میری مجلس میں کسی کو آنے سے روکنے؟ بہرحال کہ جاؤ قاسم کو بلا لاؤ۔ یہ ساتوں قاسم کے پاس آتے ہیں۔ جب قاسم کے پاس آتے ہیں تو دیکھا کہ قاسم بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ قاسم سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ قاسم کہتا ہے کہ میرے خواب میں میرے مولا آئے تھے، میرے خواب میں میرے مولا آئے تھے، اور مجھ سے صرف اتنا کہا کہ قاسم جب تم برسوں سے میری عزاداری کر رہے ہو، جب برسوں سے میری والدہ پر رو رہے ہو، مجھ پر رو رہے ہو، میرے بچوں پر رو رہے ہو، تو پھر تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہے تو پھر تم گناہ کیوں کرتے ہو؟ قاسم کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت مولا کے سامنے توبہ کی کہ مولا تمام برے کاموں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں نے مولا سے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ مولا مسکرا دیتے ہیں۔ تو قاسم نے ایک خواہش کا اظہار کیا، کہے مولا اگر میری عزاداری قبول ہے تو میں بس عاشور پہ مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں، عاشور پہ بلا لیں۔ عاشور کے دن قاسم اسی زیر زمین میں جب مولا کو اس نے دیکھا تھا تو اپنا سر اتنا ٹکرایا، دیوار سے اتنا ٹکرایا کہ پورا لہو لہان ہو گیا۔ عاشور کے دن شام میں یہ لوگ پھر آئے قاسم کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا بچہ روتا ہوا باہر آیا۔ بچے سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہے آج ہمارے والد ہمارے درمیان سے چلے گئے، قاسم چلے گئے۔ بہرحال شام غریبہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے قاسم کا جو جنازہ نکلا ہے، ایک جملہ ہے کہ قاسم کے جنازے پر چاہنے والے پھول برسا رہے تھے کہ یہ مولا کا غلام تھا، یہ مولا کا عزادار تھا، یہ مولا کا چاہنے والا تھا، یہ مولا کا ایک ادنا سا غلام جس کے جنازے پر لوگ پھول برسائیں، اور وہی مولا ہے جس کے جنازے پر لوگوں نے تیر باران کیے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو کسی کے حق کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں پروردگار نے اختیار دیا ہے تو اختیار لینا بھی آپ کے ہاتھوں میں نہیں تھا، پروردگار نے تمہیں اختیار دیا، تو کسی کے حق کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے ہاتھوں میں اختیار ہے تو جس طریقے سے ہم چاہیں گے ذکر حسین کو موڑیں گے۔ نہیں، تمہیں اختیار دیا گیا اس لیے تاکہ ذکر حسین کے ساتھ تم مڑ جاؤ، نہ کہ تم ذکر حسین کو اپنے اعتبار سے موڑو۔ پتہ نہیں اس ذکر سے کس کی کون سی کیسی چیز وابستہ ہے، کون سی شے کون سی چیز سے وابستہ ہے۔ مجلس حسین ایک الگ چیز ہے،
یہاں کے مصائب کی بات الگ ہے۔ وہ شخص جس کا جوان بیٹا ہو اور جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکل جائے، وہی شخص جو ہے جوان بیٹے کا جانے کا غم سمجھتا۔ امام نے کہا تھا جناب علی اکبر سے کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم سمجھتے کہ بیٹے کے جانے کا غم کیا ہوتا۔ قاسم کے جانے کا غم والدہ قاسم سے پوچھو، جب میت ٹکڑوں میں بٹ کر، لاشا ٹکڑوں میں بٹ کر خیمے میں آیا۔ حسین سے علی اکبر کا درد پوچھو، جب حسین قاسم علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکال رہے ہیں۔ حسین کا درد پوچھو، جب حسین نے نیزہ نکالا علی اکبر کے سینے سے تو صرف نیزہ باہر نہیں آیا، قاسم کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آئے۔ اس زینب سے پوچھو جو صبح اور شام اپنے بھائی کے لیے گریا کر رہی ہے، سامنے اون و محمد کا لاشا رکھا ہے، شام کی عورتیں پوچھتی ہے کہ کیا ان کی کوئی ماں نہیں؟ سب آتی ہیں اور اپنے اپنے بچوں کے لاشوں کو سروں کو لے جاتی ہے اور گریا کرتی ہے، اون و محمد کا سر تشت میں رکھا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک نے سوال کیا کہ ان کی ماں مر گئی ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے کہ یہ نہ کہو کہ ان کی ماں مر گئی، ان کی ماں زندہ ہے، لیکن ان کی ماں روئے تو کس کس پر روئے؟ حسین پر روئے، قاسم پر روئے، علی اکبر پر روئے یا اون محمد پر؟ شکر اللہ، ایسے ایسے مصائب ہیں کربلا میں۔ ہاں، دربار میں سکینہ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے والد کی محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تمہاری محبت تب ثابت ہوگی جب تمہارے والد کا سر تشت سے اڑ کر تمہارے آغوش میں آئے گا۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ سے میری محبت کا امتحان لیا۔ روایت نے یہ بھی لکھا کہ سر تشت سے بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا۔ اشرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہاں، شام میں دیکھیں سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ ایک مرتبہ سر حسین جس نیزے پر بلند ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جو تازیانہ لے کر شمر آگے بڑھتا ہے اور تازیانہ لہرا کر کہتا ہے کہ سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سجاد نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، بابا کے سر کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہتے ہیں بابا اب سجاد میں تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں بچی، اے بابا آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی بیٹا سجاد میری سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔ اب زینب تلاش کرتی ہوئی چلی، روایتوں نے بتایا کہ ایک ضعیفہ ایک معزمہ کی گود میں سکینہ کا سر ہے، معزمہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتی چلی جاتی ہے، کبھی سکینہ کے آنسوؤں کو صاف کرتی ہے۔ ارے زینب نے جب یہ منظر دیکھا ارے تاب نہ رہی، آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے بی بی آپ کا شکریہ، ارے اتنے لوگوں کے بعد ابھی ایک محبت کرنے والی سے ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ زہرا نے اپنی بیٹی کے منہ سے شکریہ کے الفاظ سنے، ارے نقاب کو پلٹا، آواز دیتی ہے زینب ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ارے میں فاطمہ زہرا ہوں، ارے میں اگر اس پر نوازش نہ کروں گی تو اور کون کرے گا؟
تمام حضرات سے گزارش ہے کہ صغرا بنت ذیشان حیدر کے لیے دعا کریں. برلا اس مجلس حسین کے صدقے ذکر حسین کے صدقے اس بچی کو شفا کامل واصل ہو.